جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، اسے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے یہاں سے آج۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی ذمہ داری سونپی تھی، یعنی رمضان میں جو زکوٰۃ کا مال آیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی کرنے کا حکم دیے تھے، اس مال کے پاس رہنا، آپ اس کی نگرانی کرنا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زکوٰۃ کے مال کے پاس بیٹھے، ذمہ داری مل گئی۔ تو کیا ہوا کہ رات کو ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور اس زکوٰۃ کے مال میں سے مٹھیاں بھر بھر کے تھیلی میں بھر رہا تھا، مٹھیوں سے لے لیتے ہوئے تھیلی میں بھر رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، فوراً اسے پکڑ لیے، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اب تو چور ہے، تجھے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے جاؤں گا۔ اب اس نے کہا نہیں، میں اصل میں کیا ہے، مجبور ہوں، میرے گھر کی ذمہ داری ہے، میں غریب ہوں، میں فلاں ہوں، اس طرح بال بچوں کا رونا رویا، محتاجی کا جو ہے نا شکوہ کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے، میرے کنبے قبیلے کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہے، اس طرح کی باتیں کرا، میں آئندہ نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ اب جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اے ابو ہریرہ کیا ہوا، تمہارے رات کے قیدی نے کیا کہا، یعنی رات میں، کل رات جو قیدی تمہارے پاس آیا تھا، یعنی تم نے جس کو پکڑا تھا نا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا بولا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، معلوم ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وہ ایسے آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے اسے پکڑ لیا اور وہ بال بچوں کا رونا رویا تو میں چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج دوبارہ پھر آئے گا وہ، آج پھر آئے گا وہ۔ تو پھر ویسے ہی ہوا، رات ہوئی، پھر وہ آیا، پھر مال بھر بھر کے اپنی تھیلیوں میں بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے پکڑ لیے، پھر اسی طرح وہ محتاجی کا اور کیا ہے، غریب ہونے کی باتیں کہی، اور پوری کنبے قبیلے کی میرے اوپر ہی ذمہ داری ہے، اس لیے میں دوبارہ آیا، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اب ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دیجئے، اس طرح وہ ریکویسٹ کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا ہوا، رات کو پھر سے آیا تھا نا، اس نے کیا کہا؟ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات کو پھر سے آئے گا، جاؤ آج رات کو پھر سے آئے گا وہ۔ اسی طرح پھر رات ہوئی، پھر آیا وہ، پھر آنے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسے پکڑ لیے، تیسری مرتبہ آپ پکڑ لیے، بولے کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار یہی بول رہا دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن آ رہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس وقت تیسرے دن اب اس نے کیا کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیں گے، اور وہ کیا ہے، اب وہ کیا بولا، میں تمہیں سکھاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ جو چور آیا تھا وہ چور بول رہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تجھے کچھ کلمات سکھاؤں گا، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا، وہ کلمات سے، وہ چھوڑ دو مجھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وہ کیا ہے، تو کہنے لگا جب بستر پہ لیٹنے لگو تو آیت الکرسی ضرور پڑھنا۔ وہ جو چور آیا تھا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول رہا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ کلمات میں سکھاؤں گا، وہ کلمات کون سے ہے، آیت الکرسی ہے، تم آیت الکرسی بستر پہ لیٹنے کے بعد یہ پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، پھر اسی طرح شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے یہ کہا شیطان بھی نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھو، اور اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سنے، اسے چھوڑ دیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ کیا ہوا، پھر اس نے کیا کہا تمہارے قیدی نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تفصیلات رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور حفاظت کرنے والا، ایک حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیج دے گا، یعنی ایک فرشتے کو بھیج دے گا۔ اب یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہاں اس نے جو بات کہی وہ سچ کہا، بات تو سچی ہے، لیکن وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا، جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا تھا۔
یہ صحیح بخاری کی روایت. اب اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ دیکھیے ہم قرآن پر غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں، اسی طرح حدیثوں پر بھی اگر رک کر ہم غور کریں گے بہت ساری نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں. پہلی چیز اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ ایک فضیلت آیت الکرسی کی یہ معلوم ہوئی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر ہم سو جائیں گے تو کیا ہوگا فائدہ؟ ایک حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیں گے، دوسرا شیطان قریب نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں معلوم ہوئی. اس حدیث سے ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی دین کے نام پر بات بتاتا ہے، دین کی بات، اللہ کی بات میں تمہیں سناؤں گا، آؤ سنو، تو چاہے وہ کوئی بھی سنائے اس کی بات ہم سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. یہاں پر کون سنایا؟ شیطان سنایا تھا. شیطان بھی جب دین کے نام پر کوئی بات بول رہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیے. تو آج اگر کوئی دین کے نام پر، اجتماع کے نام پر، درس کے نام پر، بیان کے نام پر اگر کوئی بلاتا ہے تو ہم صرف یہ بات بول کر کے نہیں وہ فلاں جماعت کے ہیں، انہوں یہ جماعت کے ہیں، انہوں ہمارے جماعت کے نہیں ہوتے، انہوں ہمارے پاس یہ جو ہے نا نام نہیں لگائے، یہ بات بول کر ہم کسی کی بات سننے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر اجازت ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا وہ شیطان ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے سنو اس کی بات، آج پھر آئے گا سنو اس کی بات. تو ہم بھی آج کسی کی بھی بات جو دین کے نام پر کرتا ہے سن سکتے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کرنا. ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. وہی عالم کہتا ہے کہ شیطان کی بھی بات سن سکتے ہیں اگر وہ دین کے نام پہ کوئی بات بتایا تو، پھر وہی عالم کہتا ہے ممبر پہ ٹھہر کے کہ وہ ہماری جماعت کا نہیں ہوتا، یہ ہماری جماعت کا نام نہیں ہوتا، یہ الگ سے کام کرتا ہے، یہ نام نہیں رکھتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے ایک اور ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے ہر ایک کی بات سن سکتے، آپ دین کے نام پر جو بھی بات بولتا ہے سن سکتے، لیکن کیا عمل کر سکتے؟ جو بھی دین کے نام پر بات بتائے گا اس کی بات پہ فوراً سن کے عمل کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اس کی بات سنے، شیطان کی بات سنے، فوراً عمل نہیں کرے، اس کی بات کو لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنائے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اس کی بات سچی ہے تم عمل کر سکتے ہو، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرے. جب تک عمل نہیں کرے تو معلوم کیا ہوا؟ آج بھی دین کے نام پر کوئی بھی بات بتائے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اگر دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر کوئی بات بتا رہا، سن سکتے، لیکن عمل کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک کہ اس کی بات کو تحقیق نہیں کریں گے. اس نے جو بات کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس کی بات صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جب تک تحقیق نہیں کریں گے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا. یاد رکھو، آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے بار بار یہ باتیں جو ہے نا، کیونکہ یہ میسیجز آتے رہتے اس لیے میں بتاتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے 2-3 جگہ سے مجھے میسیج آیا، وہی کہ عراق میں کسی کے خواب میں نبی آئے، یا پھر فلاں جگہ کسی کے خواب میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور مدینہ میں فلاں احمد نام کے اس کے خواب میں انوا کے یہ بولے لا الہ الا اللہ پڑھو، بولے یہ نماز پڑھو، بولے اتنی مرتبہ پڑھو، بولے یہ پڑھے تو تم کو 8 دن میں خوشخبری ملے گی، اگر نہیں پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیے، اگنور کر دیے تو تمہارے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ملے گی. یہ سوچ کے ڈر کے رہے ڈیلیٹ کے کو کرنا، بھائی چلو 20 آدمیوں کو ہم بھی فارورڈ کرتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا، جب تک کسی کی بات قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کی بات پر ہم عمل نہیں